رہے. ایک صحابی ہیں ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ، نہایت غریب صحابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے اور سبزیاں جمع کر کے مدینے میں بیچنے کے لیے آتے تھے. سبزیاں لے کر تازی سبزیاں لے کر کے مدینے میں آتے، اور ان کی عادت تھی ہر پہلی سبزی حضور کے پاس لے کے آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کا مقام بیان کیا. ایک گاؤں سے آنے والے صحابی، دیہات کے رہنے والے، حضور نے فرمایا اے لوگو، دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر شہر میں رہنے والے آدمی کا ایک گاؤں والا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور ہر گاؤں والے کا ایک شہری دوست ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ میرا دیہاتی ساتھی ہے، میرا گاؤں والا دوست ہے، دنیا میں یہ مقام کسی اور کو ملا ہی نہیں. ظاہر بن حرام، ان کے ساتھ حضور نے کیا معاملہ فرمایا. ایک دن وہ سبزیاں بیچ رہے تھے اور وہ کالے کلر کے تھے، کپڑے پرانے پہنے ہوئے آتے تھے. لوگ ظاہر سی بات ہے سبزیاں بیچنے والے، کام کاج کرنے والے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے لوگ سبزیاں لے کر کے دور سے ہی چلے جاتے ہیں. ایک دن بازار میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ آواز دے رہے تھے کوئی ہے سبزی لے گا، تازی سبزی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی پیشانی پر، ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد خاموش کھڑے رہے. وہ صحابی نے دیکھا، خوشبو سے محسوس کر لیا یہ کائنات کا افضل و اعلیٰ اشرف و اکمل انسان میرے سے پیچھے ہے. اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے سے ملنے لگے، اپنا جسم حضور سے لگانے لگے. حضور پاک نے مسکرایا اور پھر بازار والے دیکھتے رہے. بازار والوں کو حضور نے فرمایا اے لوگوں، کوئی مجھ سے اس غلام کو خریدے گا؟ کوئی خریدے گا؟ جبکہ وہ حضور کے غلام نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعزاز کے ساتھ انہیں نوازا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کی بھی کوئی قیمت ہے؟ مجھے کون خریدے گا؟ کالا کلوٹا ہوں، پھٹے لباس میں رہتا ہوں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ظاہر بن حرام، آج کے بازار میں سبزی تو بیچنے آ رہا ہے، مگر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو بیچ رہا ہے اور خریدار کوئی نہیں، اللہ رب العزت ہے. تیری عزت اللہ کی بارگاہ میں. ایک فقیر، ایک مزدور کے ساتھ یہ اخلاق کس کے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ مزدوروں سے دور ہٹتے ہو، یہ اس کا سٹیٹس الگ ہے، میرا سٹیٹس الگ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا، چھوٹا مکان تھا، میں نے دعوت دے دی کہ حضور آ جائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے. میرے گھر میں اس دن کچھ نہیں تھا، میں نے تو سوچا تھا آتے ہیں کہ نہیں آتے معلوم نہیں. جو کی روٹی، ستو اور شہد، بس اس پر حضور کی دعوت کی. اور حضور جاتے ہوئے کہتے ہیں بہت عظیم کھانا میرا آج ہوا ہے. گھر والے کا دل رکھا، غریب صحابی کا، کہتے ہیں بہت عظیم کھانا تم نے ہمیں کھلایا، پرتکلف کھانا تھا. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں. آج اگر کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے، وہ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری کلمات جو آپ کی وفات کے وقت تھے وہ یہی تھے اے لوگوں، نماز کا خیال کرو اور اپنے مزدوروں کا خیال کرو. غلاموں کے متعلق حضور نے فرمایا جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ. اسی لیے میرے استاد ہمیشہ بڑے مشفق استاد تھے. جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے دسترخوان پر ہم کو بھی شامل کرتے تھے اور کہتے ہم ڈر کر کے دور ہٹتے تو کہتے یہ اخلاق مصطفیٰ ہے. آقا اور غلام ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، استاد اور شاگرد ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں. میرا دسترخوان الگ ہونا چاہیے، شاگردوں کا الگ ہونا چاہیے، ہمارا سٹیٹس الگ ہے، وہ مزدوروں کا الگ ہونا چاہیے. سب ایک ساتھ بیٹھیں، یہ امت مصطفیٰ کے اخلاق ہیں.